الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرغوب پھلوں میں سے کیا پھل تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شوق سے کون کون سے پھل تناول فرمایا کرتے تھے، اس سلسلہ میں آج ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مختصراً ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں دو پھلوں کا تذکرہ موجود ہے۔ شمائل ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، ناخن مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ جو اشیاء ہیں، لباس ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارک اور دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے مبارکہ کے حوالہ سے خوبصورت جو ایک باب باندھا گیا حضرت امام ترمذی نے باندھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حسین حسین یادیں اس میں بیان کی ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث مبارکہ جو باب آپ نے باندھا، باب ما جاء فی فاکہہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ پھل کیا تھے، ان میں سے دو پھلوں کا تذکرہ جو ایک حدیث مبارکہ جس کی راویہ سیداتنا عائشہ صدیقہ محبوب خدا ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل البطیخ بالرطب، رواہ الترمذی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور کے ساتھ تربوز تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب پھلوں میں سے دو کا تذکرہ ہم نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تر کھجور کے ساتھ تربوز تناول فرماتے تھے، جبکہ دوسری حدیث مبارکہ یعنی ایک اور دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خربوزے اور کھجور ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے کہ ایک کی گرمی دوسرے کی ٹھنڈک کو دور کرتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ استعمال فرمایا کرتے تھے ان پھلوں کا، بلکہ ان کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی وسلم طبی فوائد بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک گرم ہے اور دوسرا ٹھنڈا ہے، تو اگر ہم دونوں کو استعمال کریں گے تو جو ٹھنڈا ہے وہ گرم کی گرمی کو دور کرے گا۔ تو یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل ہمارے لیے باعث شفا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث مبارکہ بہت اچھی لگی ہوگی، اور نیت بھی فرمائے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کھجور اور تربوز کو ملا کر کھائیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ عمل میرے پیارے حبیب کیا کرتے تھے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیا کرتے تھے، اور حضور کی سنت کو ادا کرنے سے انشاءاللہ یہ پھل کھانے کا جو اپنا ایک ہے سلسلہ، جو من ہوتا ہے یا اپنی ایک تمنا ہوتی ہے یا دل ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔